السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، میں نے اپنی بیٹی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بکریاں چرانے کے لیے جاؤ۔ وہ کہنے لگی امی بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، میرا ان کے پیچھے بھاگنا مشکل ہے، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں دوسرا تو اور کوئی نہیں ہے، تم ہی گھر کی بچی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے اکیلی سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی۔ میں نے کہا کہ آخر بکریوں کو لے کر تو جانا ہی ہے۔ شیمہ نے کہا کہ اماں اس چھوٹے بھائی دودھ پیتے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئیں کہ آپ بکریوں کو سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ شیمہ نے کہا کہ اگر آپ بھائی کو بھیجو گی تو میں دونوں کو سنبھال لوں گی، نہیں بھیجو گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اب ماں حیران ہے۔ ماں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ شیمہ نے کہا کہ اماں ایک دن میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی، میں نے جب چراگاہ میں بکریوں کو چرانا شروع کیا تو بھائی کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ بکریوں نے بہت جلدی چارہ کھا لیا۔ جہاں میں بیٹھی تھی وہ بکریاں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و کمال بھی ایسے عطا فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں نے وہ حیا دیکھا جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں نظر آتا تھا۔ ایسا منور چہرہ، رنگ نہ بہت زیادہ سفید تھا نہ بالکل کالا تھا، بلکہ سفیدی مائل گندمی جیسے رنگ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ تھا، مگر چہرے پر کشش ایسی تھی کہ جو بندہ دیکھتا تھا اس کو اپنے لیے آنکھ ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام تم نے دنیا میں لوگ دیکھے، کیا تم نے میرے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا جی۔ فرمایا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارے جہان کو دیکھا، سورج کی طرح دہکتے ہوئے محبوبوں کے چہروں کو بھی دیکھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا معاملہ ہی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر گوشت تھے، ریشم کی طرح نرم تھے، سینہ مبارک چوڑا تھا، ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے، قد درمیانہ تھا مگر دراز مائل تھا۔ اللہ نے ایسی کرامت دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو پورے مجمع سے دراز قد نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو شیشی کے اندر جمع کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم اس پسینے کو اس خوشبو میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے مشک اور عنبر کو سونگھا، اس میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں خوشبو آئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں زلیخا نے تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، زلیخا تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو تم نے انگلیاں کاٹیں، اگر تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاقی شمس، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ اے آسمان تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد گھر میں طلوع ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے اے آسمان کے سورج تو طلوع ہوتا ہے تو تیرے لیے غروب ہونا ہی لکھا ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ ایسا طلوع ہوا کہ وہ کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ سبیح کہتے ہیں بہت گورے چٹے کو، اور ملیح کہتے ہیں نمکین چہرے والے کو۔ نمکین چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا بندہ اگر دیکھے تو آنکھ ہٹانی مشکل ہو، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ فرمایا جس کو دیکھو تو دل کو بھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حسن و جمال دیا تھا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین چہرہ کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین اس دنیا میں پیدا ہوئے، لگتا ہے جیسے من پسند کا حسن لے کر دنیا میں تشریف لائے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی وہی حسین کہلائی۔ جو آنکھیں ان جیسی بن گئیں وہ خوبصورت بن گئیں، جو سراپا بن گیا وہ سراپا خوبصورت بن گیا، جس کا لباس میرے آقا جیسے ہو گیا وہ لباس خوبصورت بن گیا۔ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی وہ چیز دنیا میں حسین کہلانے لگی۔ فرمایا کہ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، مگر منظر ایسا ہے کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اوپر آسمان کا چاند۔ میں تھوڑا دیر کھڑا ہو گیا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں عرب کے چاند کو دیکھتا۔ میں کچھ دیر تو دیکھتا رہا، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا، اے آسمان کے چاند، تیرا حسن ضرب المثل ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں لیکن تیرا حسن اپنی جگہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، اس کے سامنے تیرے حسن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔